ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم قمر الزما قائرہ صاحب سے بات کر رہے تھے, ابھی بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور ان سے بات کر رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کی. سر اس پہ انویسٹیگیشن جو بھی ہو رہی ہے, سعود عزیز کو تو چھوڑ دیا کورٹس نے, اب آگے کہاں لے کے جائیں گے بات؟ دیکھیے ان کا کیا رول تھا, کیا ان کے انویسٹیگیشن کے اندر ان کو جو پوچھا گیا, ان سے پوچھ گچھ کے بعد اگر کورٹ نے ان کو چھوڑا تو یہ کورٹ کا ایشو ہے, اس کے اوپر میں ابھی کمنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان کا رول کا جو بھی ہو, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محترمہ کی جو کتاب آئی پوسٹ ہیومس ریکنسیلیشن, اس کے پہلے 10 صفحوں پہ انہوں نے کراچی کارساز کے واقعے کی بات کی کہ وہاں کے جائے وقوع کو دھو دیا گیا, نشانیاں مٹا دی گئی. وہی چیز یہاں پہ ہوتی ہے, اسی بندے کی میں بات کر رہا ہوں جس نے یہاں پہ کیا, اور آپ کہتے ہیں یہ کورٹ کا ایشو ہے, آپ یو آر ناٹ کنسرن. نہیں کنسرن میں نے نہیں کہا, مطلب مجھے لگا میں نے کہا کہ یہ کورٹ کے اندر کیس ہے, اس لیے میں اس پہ ابھی کمنٹ نہیں کروں گا. یہ سب جوڈس میٹر ہے. ٹھیک ہے, عدالت میں لوگ بے گناہ نہیں ہو سکتے, بے گناہ نہیں ہو گئے. کورٹ میں اگر ان کو بیل دی ہے تو بیل رائٹ میٹر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کورٹ کا فیصلہ, مجھے بھی اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا. اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, لیکن آپ کو لگتا ہے یو آر سیٹسفائیڈ, یور لیڈرشپ از سیٹسفائیڈ ود دی انویسٹیگیشن گوئنگ آن؟ جی بالکل. سر مطالعے سے بھی شوق ہوگا, کچھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن پہ کچھ کتابیں آئی ہیں, ان کتابوں میں کہیں کہیں رحمان ملک صاحب, بابر رحمان صاحب کا بھی نام آ جاتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, انہیں کو انچارج بنایا گیا. یہ جو میں اور آپ کتابیں لکھنے والے, میں اور آپ کی طرح, میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں نا, جرنلسٹ ہیں یا نان جرنلسٹ. سہیل وڑائچ کی بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک, میں وہی گزارش کر رہا ہوں, ہم کوئی انویسٹیگیٹر نہیں ہے, ہماری کوئی لیگلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کسی نے آگے پیش ہو کے اپنی ایویڈنس نہیں دی, ہم نے کوئی فورینزک ٹیسٹ نہیں کرائے, ہم نے کوئی چیزوں کو ریلیٹ نہیں کیا, ہم نے مختلف جگہوں سے انفارمیشن جو ہمیں گیدر اخبارات میں آیا, انٹرویوز میں نے کہا, آپ نے کہا, فلاں نے کہا, اس کو گیدر کر کے انفارمیشن لیول پہ انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے, اس کو آگے ریلیٹ کرنا ہے, اس کے کرمنل جو نیچر ہے اس کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی فکس کرنی ہوتی ہے, وہ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو کورٹ آف لا اور ملک کے لا کے تحت کمپائل ہوتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے محترمہ کے بارے میں بہت اپنے جذبات کا اظہار بہت پیارے, میں ان کو سلام کرتا ہوں, اور انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی, میں ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنے ضمیر کے تحت لکھی, کسی کے کہنے پہ نہیں لکھی, لیکن پھر بھی ان کے کہنے پہ ہو, میرے کہنے پہ ہو, آپ کے کہنے پہ ہو, ایون رحمان ملک صاحب ہمارے جو انٹیریئر منسٹر یا لا منسٹر, ان کے کہنے پہ ہو, کسی بندے کو نہ آپ چلان کر سکتے ہیں نہ اس کو سزا دے سکتے ہیں. نہیں, میں تو صرف ایک بات کہہ رہا تھا, ایک ڈپارٹمنٹ کا وہ انچارج رکھنا جس پہ انگلی اٹھ رہی ہو, وہ سوال ہے نا. بات یہ ہے کہ ان کی انگلی اٹھنے کا ایک ہی سمپل ایشو, اور صرف ان پہ جو کنٹریبیوٹ ہوتا ہے یا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, وہ جی وہ گاڑی ان کے پاس تھی, وہ کدھر گئے, اس کا بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں. وہ تو امین فہیم صاحب کے بارے میں بھی آیا کہ انہوں نے راستے میں رک کے پانی لیا, اور پتہ نہیں اس طرح کی اور باتیں. ٹھیک دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ امین فہیم صاحب تو سیدھے وہاں سے ہاسپٹل ہی گئے, وہ کہیں اور نہیں گئے, وہ ساتھ ہی تھے نا, تو راستے میں رک کے منرل واٹر خریدا, یہ کلیم ہے. دیکھیں نا, وہاں پہ اتنے بڑے دھماکے میں بھی اس وقت تک شہادت کی تو کنفرمیشن نہیں تھی, زخمی کی کنفرمیشن تھی ان کے پاس. تو جو حالات ہوتے ہیں کہ گرد و نواح میں آپ کے پیچھے لاشیں ہی لاشیں اور ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, تو نیچرلی بندے کو ایک گھبراہٹ کے عالم میں ممکن ہے پانی, مجھے اس کا خبر نہیں ہے, لیکن رحمان ملک صاحب نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی تھی. ایک بندے کا اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے, اس کو آپ اگر کرمنل نیگلیجنس میں لے کے جائیں تو میں اس بات کو مانوں گا. بات یہ ہے, رحمان ملک صاحب اگر اس گاڑی میں پیچھے ہی ہوتے تو جس طرح محترمہ کی شہادت ہوئی ہے, کیا وہ گاڑی پیچھے اگر ہوتی تو محترمہ بچ جاتے؟ ٹھیک, لیکن ایٹریبیوشن نو, a person who is responsible for security and he flees the scene. رحمان ملک صاحب اطلاع کے مطابق جو انہوں نے بھی کہا ہے, وہ سیکیورٹی کے انچارج نہیں تھے. احسن سلیم حیا صاحب تھے, جنرل صاحب جو بھی تھے, جن کا نام بی بی نے ریکنسیلیشن میں بھی دیا ہے, وہ تھے, یا ایک میجر صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے, امتیاز آئی تھنک وہ ان کا نام, وہ تو گاڑی میں بیٹھتے تھے نا آگے. ہاں وہ بیٹھتے تھے, اوور آل سیکیورٹی. رحمان ملک صاحب میری اطلاع کے مطابق سیکیورٹی کے انچارج نہیں تھے. ایونٹ کے پروٹیکشن کے کلیم کیا جاتا ہے کہ تھے نہیں, وہ کورسپونڈنس میں تھے, گورنمنٹ کو لکھنا محترمہ کی طرف سے, وہ کبھی جس کو بھی محترمہ نے سائن کیا ہوگا, راجہ پرویز اشرف صاحب نے کوئی لیٹر لکھے تھے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے انچارج ہو گئے. ٹھیک ہے, نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ انٹریکشن ہوئی جب آخری رات کو ڈی جی آئی ایس آئی آئے, ان کی ملاقات ہوتی ہے, تو وہاں سے ایک بات یاد رکھیے, ایک بات یاد رکھیے, بی بی کی شہادت میں اللہ نہ کرے قمر زمان کے ذمہ بھی اتنا سارا گناہ آئے گا, پیپلز پارٹی کا کارکن معاف نہیں کرے گا. ٹھیک,
بالکل معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ سوال اس لیے ہے کہ ابھی آپ نے ذوالفقار بھٹو صاحب کا ایشو اٹھایا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ ناانصافی نہ ہو جائے. نہیں سر بالکل نہیں ہوگی, قوم کے سامنے ہوگی, عدالتوں میں جائے گی, عدالتیں اس کا فیصلہ کریں. آپ کا اندازہ ہے کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سارا پروسیس؟ اس کا حتمی چلان میرے خیال میں جلد پیش ہونے والا ہے. جلد اسی سال؟ جلد اس بہت جلد, چند مہینوں میں, اس سے بھی شاید پہلے. چلے اللہ کرے ایسا ہو. آگے چلتے ہیں سر. ایک اور ایشو جو بہت بڑا آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ 18ویں ترمیم بہت اچھی چیز ہے, ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے پروگرامز پہ پروگرامز لگائے. اچھا یہ باقی چیزوں میں کورٹس میں گئے, سب کچھ ہوا. اب یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر جو باتیں آ رہی ہیں اس کو ڈیوالو کرنے کا, اس سے پوری قوم کے پڑھے لکھے ڈرنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ ڈگریوں کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیے اگر تو ڈگریوں کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہوتا تو پھر چیئرمین کے خلاف بات کی جا سکتی, ان کی کریکٹر اسیسینیشن, وہ الزام لگ جاتے, ان پہ کچھ چوری کا ڈکیتی کا پرچہ کرا دیا جاتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے بھائی کو پہلے پکڑا گیا تو چھوڑنا پڑا. بھائی وہ اور ایشو تھا. اگر ایک بندہ اپنی جرم میں اگر وہ خود کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے تھا. نہیں وہ ان کے کہنے پہ تو اور بات ہے نا جی. وہ آپ کی پارٹی کے ہیں سر, اگر سینیٹر ہیں, بالکل میری جماعت کے ہیں, مجھے ان کا احترام ہے, لیکن سوال یہ کہ ان کے بھائی کے اوپر اگر سول سرونٹ ان کے اوپر کوئی پرانی بات تھی, کوئی پرانا کیس بنایا ہوا تھا تو آج تو نہیں بنا تھا نا. چلے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کرنا ہو تو پھر یہ ہوتا. ہائر ایجوکیشن کمیشن جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کا یہ بڑا غور کرنے والا معاملہ ہے. صوبائی کمیٹیں یا صوبوں کے اندر جماعتیں یا صوبوں کی وفاق کے جو یونٹس تھے ان کا ایک طویل عرصے سے مطالبہ تھا کہ جی کنکرنٹ لسٹ کو ختم کریں اور وہ کام جو صوبوں کے ہیں وہ صوبوں کو سونپیں. یہ مرکز ہر جگہ پہ اپنی مداخلت اور مناپلی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. مرکزیت کا یہ قانون ختم کریں. اسی سے پاکستان کے وفاق کو کمزوری بھی ہوئی. ہم نے اس کانسیپٹ کو مانا. کنکرنٹ لسٹ اس کمیٹی نے یا ہماری گورنمنٹ نے نہیں بنائی. کنکرنٹ لسٹ پاکستان کی آئین کے خالقوں نے بنائی تھی اور اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا. اس پہ کچھ تلخ فیصلے بھی آئے, اس میں کچھ چیزیں رہ بھی گئی نا, مذہبی امور رہ گیا, اسی طرح سے واٹ اینڈ پاور رہ گئی. نہیں واٹ اینڈ پاور نہیں رہ گئی, مذہبی ان کو لگا دیتے, ایجوکیشن بچا لیتے. عوام کو ایجوکیشن چاہیے بھائی, یہ لگانے بچانے کا ایشو نہیں ہے. فیڈرل لیول لسٹ کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ ڈیوالو کر دیے گئے ہیں, سارے کے سارے تمام سبجیکٹس. کچھ اگر اداروں کے کچھ پورشن گئے ہیں جو کنکرنٹ لسٹ کے اندر تھے اور کچھ سارے ادارے گئے جو کنکرنٹ لسٹ کے اندر تھے. ایچ ای سی بنیادی طور پہ ایک کمیشن بنایا, اٹانومس ہو یا نہ ہو یہ ایشو نہیں ہے. نہیں وہ منسٹری کے نیچے نہیں آتا نا, یہ بات منسٹری کی ہے ہی نہیں, بات ایک کام کی ہے. اس کنکرنٹ لسٹ کے اندر یہ نہیں تھا کہ اگر کسی منسٹری کے انڈر ہوگا تو کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. وہ پرائم منسٹر کنکرنٹ لسٹ میں سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہ سبجیکٹ جب آپ ڈیوالو کر رہے ہیں تو ان کی منسٹری چلی گئی, اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے ان سے تو وہ نہیں جائے. دیکھیں بات سنیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہم بالکل غلط کانسیپٹ لے کے بیٹھ گئے. اچھا یہ تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتے ہیں نا کہ وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کو جواب دیں گے. اٹانومس باڈی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو جواب دے ہی نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر کو جواب دیں. وہ پرائم منسٹر کو جواب دیں گے, وہ کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے جواب دیں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جواب دیں گے, وہ ایجوکیشن کے ذریعے, کسی نہ کسی منسٹری کے ذریعے آپ نے جواب دہی کرنی ہے. سو وہ پرائم منسٹر صاحب کو جواب دیتے. ایجوکیشن کے اندر جب باقی چیزیں ڈیوالو ہو رہی تھی اور کچھ فیڈرل چیپٹر رکھا جا رہا تھا, کچھ پورشن اس کا بچایا گیا جو ڈیوالو نہیں ہونا, تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو دیا بھی گیا ہے. مثلا فارن اسکالرشپس ہیں تو وہ جو ہماری فارن سروسز ہے, فارن سروس کو دے دیے گئے کہ جی آپ اس کو ڈیل کر لیں. آئی پی سی سی کو کچھ جاب دے دیے گئے جو چاروں صوبوں سے ریلیٹڈ کرتے ہیں کہ جی اس میں جو کوٹا ہوگا فارن سروسز کا یا فارن جو اسکالرشپ کا وہ کس طرح مینج کرنا ہے. یہ بات دو کام ہے, دو کام ہیں, ذرا غور کیجیے نا پتا صاحب, دو کام ہیں. ہم نے این ایف سی کیا اور وسائل صوبوں کو حوالے کر لیے, مزید اس کو اور اضافہ کیا کہ ہم نے نیچرل ریسورسز کے اندر صوبوں کا 50% شیئر تسلیم کر لیا. یہ 52% نہیں ہے جو پہلے 46% ہوتا تھا صوبوں کا حصہ مرکز کے شیئر میں, اب 52% ہے, لیکن ایکچولی یہ 60% سے بھی زیادہ ہے. کیوں کہ ہم نے اب جو نیچرل ریسورسز میں سے صوبوں کو 50% شیئر دینا ہے وہ بھی جب نکلے گا تو یہ 60% سے زیادہ وسائل صوبوں کے پاس جائیں گے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دو چیپٹر ہیں, ایک اس کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ تھا اور ایک اس کا نان ڈیولپمنٹل فنڈ تھا. نان ڈیولپمنٹل فنڈ میں اسکالرشپ اور جو ایکڈیمیا کا
ایکسپینسز تھے وہ تھے 19 ارب روپیہ وہ ہے، اور 12-13-14 ارب روپیہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے مختلف یونیورسٹیز کو دیتے ہیں۔ اب آپ نے جو ایجوکیشن ڈیولپ کر دی، بہت ساری یونیورسٹیز آپ کی وہ ہیں میجورٹی میں جن کے پروونشل چارٹرز ہیں، جو پروونشل چارٹر والی یونیورسٹی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنرز ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے اور جو فیڈرل چارٹر والے ہیں ان کے چانسلر، فیڈرل چارٹر کی یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹ صاحب چانسلر ہیں، ان کو اگر صوبوں کے حوالے کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے پاس استعداد نہیں ہے۔ اوکے ایگریڈ، اگر صوبوں کے پاس استعداد نہیں ہے، یہ تو بہت سارے سیکٹروں میں لگ سکتی ہے بات، لیکن نہیں ہے۔ ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں دیکھیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے پاس استعداد نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کو سنبھالنے کی، ٹھیک ہے، یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی، اسکالرشپس کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایشو ہی نہیں ہے بھائی۔ اسکالرشپ کا ہے نا، وہ نذیر لغاری صاحب، سوری جاوید لغاری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں۔ بالکل نہیں، آج کے اخبارات میں باقاعدہ، اچھا آپ نے این ایف سی ایوارڈ کی بات کی، ایک منٹ